Good afternoon, good evening, everybody. We are back with yet another ESG livecast webinar. I know थोड़ा सा break आ गया बीच में हमें थोड़ा सा break लेना पड़ा due to the holiday season और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम वापस आते हैं with yet another ESG related topic. My name is Nolan Zafar. I'm representing Are You Thinking Green? And this particular consortium hosted by the Brown Network along with our other partners, works, I think, very, hum apni tareef nahi kar rahe, but is working towards creating a space where we can have more ESG linked conversations. We can speak more about, best practices. We can speak more about what training and skill sets we need to develop. So that is something which is the purpose of the consortium. And who formulates the consortium? We have the Global Tech Innovators, we have IFRS Lab, we have Are You Thinking Green, we have Cognition Hub, and we have HermesNet. So each of these bodies, like I said, we are all trying to make our very, very little contribution to the sustainability space in Pakistan. Today's topic is a very interesting one and something where we feel कि जहाँ पे एक 360 हम बात करते हैं कोई भी एडवोकेसी करने की या कोई भी कैंपेन रन करने की, तो उसमें मीडिया का रोल जो है उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो रिपोर्टिंग और टेक्निकल रिपोर्टिंग के सेंस से हो या चाहे अलाइनमेंट के सेंस से हो, जहाँ पे आपने हुकूमत के, कंट्री के, हमारे रीजन के, हमारे और ग्लोबल जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर कैसे कैसे हर कंट्री contribute कर सकती है, और सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, like you all know, is the role of the media. So today we are extremely delighted, and you'll keep hearing from our different speakers who are here today from the media industry who will be speaking to you about it. But let me first start off by introducing my team members and my team fellows. So I'm going to put them on the screen. Vikas Javed, who is heading the organization called the Brown Network, and Osman Saab, who's heading IFRS Lab. So you must have met them, you know them. But today's area and today's topic, in which we are talking about driving कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एक वो जहाँ पे हम कहते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में है जहाँ पे अभी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं हुई, मगर जो वॉलंटरी हो रही है और जहाँ पे अच्छी प्रैक्टिसेस हैं और जहाँ पे ज़रूरत है, हम नेचुरल डिज़ास्टर्स की भी बात करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन निगलेक्ट है वो हमारे क्लाइमेट को आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट कर रहा है और हम सब उसका हिस्सा हैं. सो टुडेज टॉपिक इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट what can we do as better media persons so that we can create a positive outlook and encourage more reporting. So this is what we are going to discuss. I know some of my speakers are having difficulties, but we'll get around to you. So Vikas, over to you for the keynote and setting the scene for today's session. media का role, और कैसे हमारे जर्नलिस्ट और जो डिफरेंट मीडिया हाउसेस हैं और जो सबसे बड़ा हमारे पास अभी ये प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है, उससे हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं जब हम ESG की बात करते हैं. Thanks a lot, Noor. Assalamu alaikum, everyone. So can you hear me loud and clear? Okay, yes, perfect. we can. Yes. Acha ji, sabse pehle, it's just an honor to be here with all of you to talk about something that touches every corner of our lives. How can we work together to build a very sustainable future? Over the years, I had the privilege to work across different regions like South Asia, Middle East, and Africa. I have witnessed the firsthand how the world is changing, from rapid adoption of technology to growing urgency around the climate change. The pace of transformation is amazing. It's incredible. But let's be honest. अगर हम थोड़ी सी सच्चाई की बात करें तो it's also very daunting. For every breakthrough that we celebrate, we are reminded of the challenges that we face, and one of the most pressing is how the business navigate the balance between the profit, people, and the planet. ये जो तीन अल्फाज है ना, profit, people, and the planet, that is the main thing that we need to focus on. अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे अगर अब मैं आऊँ तो अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें, फॉर इंस्टेंस
Pakistan, our country, like so many others, is grappling with e-waste crisis. 2019 के स्टैटिस्टिक्स थे जिसमें 433,000 ton of electronic waste was generated. Imagine it, like 433,000 tons of electronic waste. Imagine करें ये 2019 के स्टैटिस्टिक्स है. एक पहाड़ है, just a mountain of discarded phones and computers and gadgets with only a fraction properly recycled. ये आप थोड़ा सा फोकस करें ना, ओनली अ फ्रैक्शन दैट इज प्रॉपर्ली रिसाइकल्ड. ये 2019 की स्टैटिस्टिक्स है. और अगर हम थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ जाएं तो एक टेक ड्रिवन फ्यूचर जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वी आर प्रोग्रेसिंग अलोंग इट. द नंबर इज सेट टू बी लाइक क्वाड्रपल इन 2030 और इट इवन मोर देन दैट. उसका ना जो इम्पैक्ट है ना, दैट इज वेरी स्टैगरिंग. It's not just on our environment, but on the health and livelihoods of the people who live closest to that waste. अच्छा, इसमें अगर हम बात कर ले emissions of data centers and the tech infrastructure, which are quietly contributing to the population in the cities like major cities like Islamabad, Karachi, Lahore, the reality is stark. Innovation is reshaping our world, but at what cost? We need to underline this thing, at what cost, right? And जो मीडिया का रोल है ना, here this is where the media comes in. Media has a unique ability, what I will say is that, to shape how we as a society view these challenges and how the corporation respond to them. It's more than just reporting. It's basically you can say that it's a storytelling with the purpose. When we think about the role of media in shaping the ESG narratives, it's very easy to focus on reporting commitments. कि हमने एक report कर लिया है, that company has worked on carbon offsets, that company has worked on the commitments. हमने highlight कर दिए, pledges कर दिए और showcase कर दिए initiatives बहुत ज़्यादा. But the real power of media lies in asking very tough questions. For instance, अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल अनाउंस करती है, जिस तरह आजकल की मोस्ट कंपनीज अनाउंस कर रही हैं कि वी आर क्लोजिंग टू अ नेट जीरो टारगेट, उसकी रियलिटी है क्या? बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वेयर दिस इज वेयर द मीडिया कम्स इन. उसको मीडिया चैलेंज कर सकता है कि व्हाट्स बिहाइंड दैट हेडलाइन. आर दे ट्रूली ट्रांजिशनिंग टू अ रिन्यूएबल एनर्जी, or they are just merely purchasing the carbon offsets while continuing to the unsustainable practices? This is the main thing that we need to look at it. अच्छा, फिर हमारी बात आ जाती है कि उनकी जो ऑपरेशंस हैं वो इंक्लूसिव हैं और एथिकल हैं, और आर दे लीविंग बिहाइंड वेरी कम्युनिटीज दे क्लेम टू अपलिफ्ट. सो अच्छा, इसमें ना अगर मैं थोड़ी सी इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ बात करूं तो जो वेल नोन कंपनीज हैं, लाइक वेल नोन क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज जो अपने आप को क्लेम करती हैं कि 100% पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, हाउएवर उसकी investigations have revealed that while they purchase, अच्छा उसमें ना ये चीज, while they purchase the renewable energy credits to offset their carbon footprint on the paper, उसमें ये होता है कि कार्बन के offsets के ना footprints हम purchase कर लेते हैं, on reality is something else. अगर हम 100% उसको लिख भी रहे हैं तो back end पे they are not working the same that they are describing it. Their data centers are still powered on with non-renewable sources in coal dependent even areas. This means that they continue to rely on the fossil fuels while claiming to be green. कुछ global tech giants हैं, they claim to be recycling their old devices but fail to disclose the percentage of the materials actually recycled. उसमें एक बड़ा कैच होता है कि हम कह देते हैं कि यार हमने 98% अपने डिवाइसेस रिसाइकिल कर लिए हैं या 100% रिसाइकिल कर लिए हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द ट्रुथ बिहाइंड इट. और उसका जब अब हम चेक करते हैं ना कि इन रियलिटी ओनली एक फ्रैक्शन होता है, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ई वेस्ट इज रीयूज्ड while the rest contributes to the environmental degradation in vulnerable communities. So this is the thing that we need to focus at. अच्छा, एक कुछ कंपनीज होती हैं और वो अपने आप को इको फ्रेंडली कहना स्टार्ट कर देती हैं बिकॉज दे यूज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ रिसाइकल मटेरियल्स इन देयर प्रोडक्ट्स. अगर हम थोड़ा सा भी रिसाइकल मटेरियल्स यूज करना शुरू कर दें तो वी कैन से दैट ओके दिस कंपनी इज इको फ्रेंडली, बट दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ इट, राइट? They fail to account for the overall environmental footprint of the manufacturing and the supply chains, which often rely on unsustainable practices like mining rare earth materials. So this highlights the gap between the corporate sustainability pledges and the actual practices that are being used. जहाँ पर मीडिया का वो कहते हैं ना गेम चेंजर का रोल होता है, एक मीडिया becomes a game changer.
By critically examining these claims, media has the power to separate the genuine efforts from greenwashing. It can turn vague promises into actionable commitments by exposing the gaps and demanding the transparency. But just as important, it can amplify the solution. इसमें हम ये चीजें कर सकते हैं कि we are हम किसी को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं कि कोई कंपनी कोई कहती है कि मैं इको फ्रेंडली हूँ, कोई कंपनी कहती है कि मैं मतलब कार्बन फुटप्रिंट पे काम करनी को, तो हम वी आर नॉट मेकिंग श्योर दैट द कंपनी इज अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग. हम उनको मतलब जज नहीं कर रहे, हम उनको ठहरा नहीं रहे अकाउंटेबल, बट वी नीड टू आस्क टफ क्वेश्चंस. वी नीड टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर दे आर पोर्ट्रेइंग इट, इट्स एक्चुअली द ट्रुथ बिहाइंड इट. अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं उस दिन एक पढ़ा था, एक स्वीडिश कंपनी थी कॉल्ड नॉर्थवुड is building the world's greenest battery factory by using the renewable energy and recycling materials from the old batteries. That's a very good concept. Or in Pakistan as well, startups are developing innovative ways to convert agriculture waste into biodegradable package, offering a glimpse into a more circular economy. So media has the power to amplify the stories of companies and communities doing this differently, shift to the mindsets and remind us that the solutions are possible. With this consortium that we are working on, we aim to help bridge the gap between the awareness and the action. But we know there is still so much that needs to be done. So as we discussed today, how the media can reshape ESG narratives, let's remember, I just said that again, I'll point it out again. It's not about holding the corporations accountable. It's about creating a shared vision for a better future. One where we look out for each other, where innovation does not come at the cost of the environment, and where sustainability is just not a goal, it's a way of life. So yes, I look forward to engaging with all of you. What I'm sure it will be a very thought-provoking session. So we just need to highlight a little bit more about media. Or over to you, Noor. इसमें हम बाकी Thank you. speakers से भी Thank you so much, Vakas. And I think rightly said कि एक तरफ हम कह रहे हैं जी रिपोर्टिंग है और उसके कुछ बेंचमार्क्स हैं, और दूसरी तरफ काम भी हो रहा है, बट एक जो इंडिपेंडेंट आई है या जो थर्ड आई है जिसने not only reporting but investigative reporting, that whether what you had said that कि ग्रीन वॉशिंग हो रही है या ग्रीन विशिंग ही है, या कैसे जो कंपनीज जो प्रैक्टिसेस को अप्लाई करी हैं उसका इम्पैक्ट भी बहुत हो रहा है. So this is what we are going to discuss. So let me introduce our panel now. Because I know they've been waiting for a while. So I'll start off with introducing our first speaker for today, which is Saman Khan, and she is a multimedia producer. She works for Voice of America, and Saman specializes in documentaries and international media collaboration. Saman, thank you so much for joining us. Yeah, you're muted. So you have to unmute. Sorry. Wonderful. For the intro. No worries. So thank you so much, Noor, for this introduction, and the Brown Network team for giving me this opportunity to participate in this healthy discussion on your valuable platform. First of all, I would before I get started, I would like to add that although I have did many stories on this topic and highlighted the corporate work and their ESG policies, their ESG practices, and maybe their impact on the targeted audiences, but please consider me as a new speaker because I haven't participated as a speaker on this topic before. So pardon me in advance. So no worries. Just one more minute. Let me introduce Muhammad Zubair Saab as well, and then we'll have like an open discussion and we'll look at different point of views. So Assalamu alaikum Zubair Saab. Thank you so much for joining. We can hear you. जी, हमें आपकी आवाज आ रही है. कुछ बोले एक दफा सर, और ताकि हम कंफर्म हो जाए whether we can hear you okay.
So Zubair Saab is also a journalist. He specializes in environmental or human rights की reporting में, और consulting और investigative reporting की जो हम बात कर रहे थे उसमें भी Zubair Saab का experience है. And then finally completing our consortium, Asad Saab is also able to connect. So Asad Saab, thank you so much for joining us. So ये अब हमारा पैनल है और इससे अब हम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं और आइडेंटिफाइंग कि जब वकास बात कर रहे थे और जब हम इस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया, so I thought I'll share a very nice story with all of you who are joining us live as well and who might be watching this later. मैं हमेशा कहती हूँ 10 साल पहले की बात है, बट टाइम गुजरता जा रहा है. सो अब 14 साल पहले की बात है कि ACCA जो अकाउंटेंसी बॉडी है उसके साथ हम कोलैबोरेटिव एक पाकिस्तान एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग अवार्ड्स करते थे इन कोलैबोरेशन विद WWF Pakistan, with PICG, with SERP, with SECP being on board, with IUCN, with LEAD Pakistan. A lot of organizations who sat down together and independently with an independent panel of judges. We used to look at different environmental and sustainability reports. और सबसे important aspect उसका ये होता था that everything used to be transparent, completely transparent, and people used to independent experts and judges used to do the evaluation on a judge's criteria as to which report should stand out. और उसका जो third aspect होता था वो ये होता था कि मीडिया आके उन केस स्टडीज को और उन रिपोर्ट्स को असेस करता था, एनालाइज करता था और ये अंडरस्टैंड करता था कि कौन सी कंपनी जो है उसका वाकई जो रोल है वो सब्सटैंशियल है. सो दिस इज समथिंग जो 11 साल पहले और 10 साल तक हमने किया. वहां पे जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग होती थी उधर सारे मीडिया का रोल आता था. सो उस्मान साहब, आई नो समवन इज हैविंग डिफिकल्टी. आई आल्सो फील दैट मे बी हर screen is a little bit choked as well. So Usman sir, just building up on that point, जब हम बात करते हैं कि जो मीडिया हाउसेस हैं उसके अंदर जो सस्टेनेबिलिटी या एनवायरनमेंट के जो रिपोर्टिंग एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या ट्रेंड है, क्या एनालिसिस है, या कहाँ से हम वो कैपेसिटी बिल्ड करें जर्नलिस्ट की, और क्या ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं? Assalamu alaikum all, and Noor, thank you for the introduction and the question. So in terms of the media, media, as we all know, in Pakistan is no longer in its infancy stage. So if you think about, how media channels have moved forward, since the free media came into being, in the early 2000s, उस वक्त से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, and media can have an impact on the society and on the elements that we are doing. So I'm a huge fan of what the media outlets are doing, whether that's print media, whether that's channels हैं और वो सारी चीज़ है. What we need to focus on, obviously हमारा जो element है इस वक्त, we are individuals who are focused on ESG or energy or efficiency and so on and so forth. But what we need to do is we need to have a buy-in from these media outlets, whereby आप अभी अगर जाकर देखें जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर 8 से 9 के दरमियान जितने टॉक शोज होते हैं, देर ऑल पॉलिटिकल रिलेटेड. आप दिन को भी देखें जो हमारी न्यूज़ चल रही होती हैं वहाँ पे पॉलिटिकल जो है ना ज़्यादा हमारा फोकस है, बिकॉज obviously that is talk of the town, that is how our industry is thriving. But media can play an integral role whereby ये ऐसे elements like ESG, efficiency should be highlighted, so that they have a more balanced approach towards not just political entities and that. Unfortunately,
unfortunately in Pakistan we have دو طرح کے ہمارے چیزیں ہوتی ہیں. یا تو ہم بہت زیادہ پولیٹیکلی فوکس ہو جاتے ہیں, یا جب ہمارے جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ ہم جو ہے ٹی وی ڈراماز وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں جو کوالٹی آف ٹی وی ڈراماز آ رہے ہیں, they are absolutely phenomenal. اتنے اچھے I personally don't watch very many dramas, but جب آپ ان کو دیکھتے ہیں, ان میں ڈائریکشنز ہیں, ان میں سیٹس ہیں, ان میں ایکٹرز ہیں, there is so much happening. So why can't we use this as a platform for energy efficiency, ESG, the guidance, the education, and so on and so forth. I mean, I have mentioned two things repeatedly in every single webinar that I have attended with this consortium. Number one is, we need to educate masses. Okay, so jab tak normal public, normal businessmen, normal companies کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے, یہ چیزیں ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہم جتنے مرضی ویبینار کریں, جو مرضی چیزیں کریں, these things will not be, there will be no buy-in. Second thing is, the role that SCCP is playing. SCCP playing is a huge, phenomenal role in terms of rolling out ESG, the conferences that they are holding, the webinars that they are holding. So all of that needs to be highlighted in a grander scheme of things, تاکہ دنیا کو پتہ چلے, ہمارے جو بزنس مین ہیں, ہماری جو انڈسٹریز ہیں, ان کو پتہ چلے کہ ESG کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہے. So it needs to be a collaborative effort within the not only the industry itself, but also from people from different walks of life. And that is where the media can play a huge integral role in terms of energy efficiency, in terms of promoting, everything else. So, Usman yes. sir, let me bring in someone here, because I completely agree with you کہ یہ جو میں جانرا کہنے لگی ہوں, اس کو someone correct me if I'm wrong. Documentaries journalism میں ایک genre ہے. It's a very brave move that journalists do. اب جب سسٹینیبلٹی اور انوائرمنٹل رپورٹنگ کی بات ہے, I recall کہ ہم بزنس ریکارڈر who used to be the only newspaper back in the time who used to do specific جو سسٹینیبلٹی کے سیکشن ہوتا تھا اور اس کی رپورٹنگ ہوتا تھا. علی جابر صاحب از آلسو ہیئر, لیٹ می ٹیک ہم آن لائن ایز ویل. اور علی جابر صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کلائمیٹ چینج کولیشن کی فار جرنلسٹ کی. سو علی صاحب, یہ کویشچن جو ہے یہ بالکل جو ہے آپ کے اوپر بھی ویلڈ ہوتا ہے, اور ہمیں آپ کنورزیشن کھولتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے, اور وہ لیڈ کہاں سے آتی ہے جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کو وہ ڈرائیو آئے کہ یار میں نے یہ بریو موو کرنی ہے, اور یہ جو جانرا ہے انوائرمنٹل رپورٹنگ کا سمن, اس کے اوپر جانا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل نور. جی علی صاحب, I'll come to you. We can hear you okay. Yeah, go ahead someone. اچھا نور, اس میں ایک یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ میں نے 2008 میں اپنی رپورٹنگ کا آغاز کیا تھا. بہت ایک ویل نون چینل ہے پاکستان کے, اس کے ساتھ. اور جب مجھے رپورٹنگ اسائنمنٹس ملنا شروع ہوئی تو ہمارے یہاں ایک بیٹ سسٹم ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں کلچر کو سمجھنا پڑے گا کہ نیوز روم کا کلچر کیا ہوتا ہے, نیوز آتی کہاں سے ہیں. تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل بیٹس بھی ہیں, ہمارے پاس کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایسے رپورٹرز ہوتے ہیں جو کورٹس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, ایجوکیشن ہیلتھ کور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انوائرمنٹ رپورٹنگ, اور اس وقت تو اس طرح کا کوئی بھی وہ نہیں تھا جس میں ہم کہہ سکے کہ ہم اسپیسیفکلی کوئی انوائرمنٹ کی بیٹ کر رہے ہیں. ہاں موسم اچھا ہے تو انوائرمنٹ آ گیا, آپ ویدر رپورٹنگ کر رہے ہیں, بارش ہے, دھوپ ہے, سردی آ گئی, برف باری ہو رہی ہے, تو اس کو صرف ایز این انجوائمنٹ ہم دکھا رہے ہوتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ آئی کین پراؤڈلی سے کہ میں اس بیچ سے ہوں جن رپورٹرز نے خود سے اتنی ایفرٹ کی کہ ہم لوگوں نے, جیسے علی اگر ایک ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت
تو ہم لوگوں نے لاہور میں بھی ایک انوائرمنٹل رپورٹرز کی ایک ایسوسیشن بنائی, جو پہلی جب ہم نے بنائی فارم کیا تو اس کی میں جنرل سیکرٹری تھی. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے اس پہ کام کرنا شروع کیا. اور جب میں شروع میں اپنے ایڈیٹرز کے پاس کوئی سٹوری آئیڈیا لے کر جاتی تھی, کیونکہ ہمیں کہیں سے فیڈ نہیں ہو رہے ہوتے تھے, نہ ہی دیکھیں اگر ہم کس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, کون سی انڈسٹری کی ویب سائٹ پہ جا کے روزانہ چیک کریں گے, تو کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی سٹوری کی لیڈ ملی ہے کہیں سے, یا خود سے کوئی کسی انڈسٹری کا کے اوپر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کسی این جی او کی طرف سے, اور ہمیں لیڈ مل رہی ہے, اور ہم اپنے ایڈیٹرز کے پاس جاتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ بولتے تھے کہ کیا کوئی خاص دن آ رہا ہے اس دن کے, مطلب اس ٹاپک کے حوالے سے, تو ہی وہ کور کرنے کے لیے اجازت دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ ہم نے یہ چیزیں ڈیولپ کی ہیں, اور اب ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں اگر اب ہم کوئی ایسا ٹاپک, ایسا کوئی ایشو بتاتے ہیں اپنے ایڈیٹرز کو, تو وہ اب ہم پہ بلیو کرتے ہیں. لائک لاسٹ ایئر مجھے ایک لیڈ ملی, میں نے مختلف, چونکہ میں بہت زیادہ انوائرمنٹ پہ کام کرتی ہوں, تو مجھے پتا چلا کہ اس دفعہ تو ہماری برف باری بہت ہی لیٹ ہو رہی ہے. تو اس پہ میں نے اپنے ایڈیٹرز کو جب بولا, تو اس پہ میں نے ایک گرانٹ ون کی, ایک انٹرنیشنل, میرے ایڈیٹرز نے اس کو ٹیک اپ کیا, اور وہ اسٹوری ہم نے وائس آف امریکہ پہ چلائی. اور اس کے بعد میں نے اسی گرانٹ کے مجھے اس پہ فیلوشپ میں بھی ایک پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا, جو کہ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ کانفرنس تھی. تو آپ کو خود سے لیڈ لینی پڑتی ہے, آپ کو ابھی بھی اپنے ایڈیٹرز کو خود بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں انوائرمنٹ میں اس وقت, یہ رپورٹ آئی ہے اور ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اب وہ رپورٹس, اب یہ تو انڈسٹریز کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اتنی اچھی رپورٹس شائع کریں جو کہ بہت آسان الفاظ میں ہوں, جو کہ سمجھنے میں پہلے ہم بھی تو سمجھے, کیونکہ انوائرمنٹ کی ڈگری تو نہیں لی. بالکل بالکل سمن, دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, اور میں پہلے ایک ایک پوائنٹ آپ کا لے کے چلنا چاہتی ہوں, بیکاز میں ابھی پہلے والے پوائنٹ پہ ہی اسٹک ہوں. اور علی صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ بات جو سمن کہہ رہی ہیں کہ فیڈ کہاں سے ہونی ہے, وہ کنسسٹینسی جہاں سے انوائرمنٹل رپورٹنگ آتھینٹک ویریفائڈ, وہ جو ایک فیڈ بنانا ہے, آپ کا کنسورشیم اس میں کیسے ہیلپ کر رہا ہے علی صاحب؟ جی تھینک یو سو مچ میم. میں اس میں جو ہے میم سمن کی تمام باتوں کو جو ہے وہ انڈورس بھی کروں گا, میں اس کی تائید کروں گا, اور وہ بہت درست کہہ رہی ہیں. جو سب سے مشکل کام انوائرمنٹ رپورٹنگ یا ماحولیاتی صحافت کرتے ہوئے ہے, وہ اپنے چیف رپورٹر, اسائنمنٹ ایڈیٹر, اپنے بیورو چیف کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ ایشو ہے, یہ ایک جو میں آئیڈیا لے کر آیا ہوں یہ واقعی میں ایک جینون کرائسس ہے. جیسے ہم مثال دیں کہ اگر ہم ایک سٹوری کرنے لگے ہیں کہ بچے جو وائلڈ لائف کو دیکھنے جاتے ہیں زو میں, وہ انہیں فیڈ نہ کریں, ان سے وہ بیمار ہوتے ہیں, وہ پہلے سن کے کہیں گے اچھا یہ خبر ہے, اس میں خبر کیا ہے, کیوں چھاپیں, کیا پرابلم ہے. دوسری بات, اور پھر جب یہ کلائمیٹ کی, اب وائلڈ لائف سے نکل کے آپ اگر کلائمیٹولوجی کی طرف آتے ہیں کہ جی میں اگر یہ رپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جی لاہور میں اسموگ کب سے شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, فیوچر میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اب پوری سائنس آپ کو پڑھنی پڑے گی. ہمارے آدھے جو کولیگز ہیں میرے سمیت, ہماری جان وہی نکل جاتی ہے جب ہمیں سائنس پڑھنی پڑتی ہے, ہمیں اس سائنس کو کریک کرنا پڑتا ہے. میری پہلی خبر جس پہ مجھے سب سے زیادہ ڈانٹ پڑی تھی وہ ایئر کوالٹی رپورٹ کی تھی, کہ میں اسلام آباد کی ایئر کوالٹی ڈیلی رپورٹ آتی تھی, اس کی میں نے ایک سٹوری بنائی ہے, تو میرے ڈی این نے اس کو ریڈ پین سے اتنی بری طرح اس پہ وہ جو ہے اس کی ایررز نکال کے میری اتنی بے عزتی کی, 5 دفعہ میں نے وہ خبر دوبارہ لکھی, اور 6ویں بار میں رونے والا تھا لٹرلی کہ اب یا تو میں جرنلزم کروں گا یا میں چھوڑ دوں گا. بٹ دیٹ پریکٹس ٹاٹ می کہ ہاؤ آئی ہیو ٹو کریک دا سائنٹیفک جارگن اینڈ نالج انٹو اے سمپل لے مینز لینگویج. اس دن مجھے پتا چلا کہ واقعی کلائمیٹ جرنلزم جینونلی ہے کیا, کہ میں, وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جو ایک ہیلتھ رپورٹر ہے اور ایک جو انوائرمنٹ رپورٹر ہے, یہ دونوں ریفارمر کا کریکٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ کیسے, انہوں نے کہا آپ کی ایک ایک سٹوری پوری سوسائٹی کو گائیڈ کرے گی کہ ان کا اگلا کنزمپشن پیٹرن اور لیونگ پیٹرن کیسا ہونا چاہیے, آپ سسٹینیبل ہیں, آپ ہیلدی ہیں, آپ ایکو فرینڈلی ہیں کہ نہیں ہیں, اور اگر آپ نہیں ہوتے تو کیا نقصان ہوگا. اب ہم نے یہ جو ایسوسیشن بھی بنائی, یہ ہم سے پہلے کبھی اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتی تھی 2008 میں, مگر وہی ہے کہ اس طرح کے جب وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ کچھ عرصہ بیٹ میں رہتے ہیں, جب آہستہ آہستہ ان لوگوں کی پروموشنز یا وہ آگے چلے جاتے ہیں یا ان کے ایریاز چینج ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر ایک ایک کر کے جب ختم اس بیٹ کو کور کرنا چھوڑ رہے تھے تو یہ بھی ختم ہو گیا. ہم نے ریوائیو کیا, تو اسی ویژن کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا کہ نمبر 1 کیپیسٹی بلڈنگ آف جرنلسٹ, کہ ہم انہیں عادت ڈالیں کہ یہ جو مشکل رپورٹس آتی ہیں یہ ایسے اٹھا کے پھینکنے کے لیے یا ردی والے کو دے کے سموسے کھانے کے لیے نہیں ہمیں ہر کانفرنس میں کوئی دیتا, جو اتنا ڈھیر وہ اپنی رپورٹس, اینول رپورٹس پکڑا رہے ہوتے ہیں
اور ہمارے دوست ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے کہتے ہیں اسے کو تنزن ہنس کے کہتے ہیں اسے کون پڑھے گا یار, یہ تو بلکہ بیچ کے سموسے کھا لیتے ہیں, مل جائیں گے اتنے پیسے. اس طرح تو وہ نہیں, بلکہ اسے پڑھیں. اس کو پڑھنے کے بعد جتنی اچھی اب لاہور ہم ایک دفعہ ایک سٹوری کرنے آئے تھے کہ پیپسی نے ایک وہ کانفرنس میں کہا جی کہ ہم اپنی بوٹلز ریسائیکل کرتے ہیں کلیکٹ کر کے. ہم نے کہا بکواس کر رہے ہیں, یہ اتنے ملین, ہم نے 500,000 سے زیادہ اس سال ریسائیکل کی ہیں. تو وہ جب ہم گرین ارتھ والوں کے پاس آئے, ان کے پاس آ کے وزٹ کیا جو ریسائیکل کمپنیز تھیں, کہ کیسے وہ کلیکٹ کر کے اور دوبارہ سے اسی کو ری یوزیبل پولیسٹر تھریڈ بنا رہے ہیں, ان کو دوبارہ سے پیٹ جو پلاسٹک کا را مٹیریل ہے اس کے لیے یوز کر رہے ہیں, اور مختلف آئٹمز بنا رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ میں ایک سٹوری تھی. جو پرابلم ہے انوائرمنٹ رپورٹنگ کا, وہ سب سے پہلے ایک تو سائنس ہے کہ ہمارے جرنلسٹ کو سائنس کے ساتھ تھوڑی سی محبت کرنی پڑے گی, اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم سب لوگ پہلے ہی پڑھ کے کہتے ہیں اوہ یہ تو اتنی مشکل بات ہے یار, پتہ نہیں خبر کہ کریں نہ کریں, اور اچھا یہ کریں گے. اب ایک بڑی گندی عادت میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ, جو ایک ہیبٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں ہمیں وہ ایک انفارمیشن رائٹ اپ کی فارم میں بنی ہوئی مل جائے, اب میں اس کو تروڑ مروڑ کے جیسے دل کرے بنا کے, اب مسالہ لگا کے, رپورٹ میں وہ بات تھی یا نہیں تھی, میں یہ بات کیا کہ اس کو ایک اینگل دے دوں گا کہ یہ میری اختراع ہے, مجھے ایسے لگا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اور میں نے یہ ہیڈ لائن بنا دی. یہ چیز اس کو ختم کرنا ہمیں بہت ضروری ہے, اور یہ تبھی ہوگا جب یہ جتنی انڈسٹریز ہیں یہ ایک ریگولر انٹریکشن کریں. جب یہ رپورٹ ایسی بنا رہے ہوتے ہیں تو جرنلسٹ کو انگیج کریں, ان سے پوچھیں کہ بھائی ہم یہ رپورٹ بنا رہے ہیں, ہماری میتھڈالوجی یہ ہے, یہ انفارمیشن اتنی کروڈ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کیسے سمپل کر لیا جائے. ڈیفینیٹلی جو ایک جرنلسٹ کی نظر ہے ڈیٹا کو دیکھ کے, وہ کسی اور شاید بندے کی نہ ہو, یا ڈیٹا ایکسپرٹ اس کو اپنے ایکسپرٹیز کے لیول پہ لے رہا ہوگا, مگر میری مینٹیلٹی ایک لے مین کے ساتھ چل رہی ہوگی. میں آپ کو انتہائی سہل آسان ایسی لینگویج میں وہ اتنی مشکل سائنٹیفک بات بتاؤں گا جو شاید آپ بھی ہنسیں گے تھوڑی دیر کے لیے, کہ کان ایسے پکڑنا تھا میں نے, انہوں نے ایسے پکڑا ہوا تھا, میں نے ایسے پکڑ کے دکھا دیا. بالکل, یعنی کہ اس کو سمپل کرنے کے لیے. بالکل. مجھے اب زبیر صاحب نظر آ رہے ہیں, آئی ہوپ ان کا مائک کام کر رہا ہے. زبیر صاحب آپ کو آواز آپ کی ہم تک آئے گی, ٹرائی کریں. جی بالکل, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ونڈرفل, بالکل آ رہی ہے سر. میں یہاں سے سر کنیکٹ کرتی ہوں جو علی صاحب بات کر رہے تھے. اتنا پیشن لیڈ یہ پروفیشن ہے. 98%, چلو میں نے 2% سائڈ پہ رکھ دیے, 98% لوگ جو جرنلزم پڑھتے ہیں وہ شاید اس کی کوئی لوکریٹو کریئر کے لیے نہیں کرتے, وہ اس لیے پڑھتے ہیں بیکاز پیشن ہوتا ہے. اور ایک پھر جس طرح علی صاحب بات کریں کہ وہ ایک سائنس کو عام فہم زبان میں انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو لکھ جانا, بٹ مگر دونوں ایسپیکٹس کو کور کرنا. ایک طرف کوئی بھی اگر کمپنی یا کوئی بھی ادارہ اگر اپنی پریس ریلیز دے گا آپ کو, تو وہ اچھی باتیں ہی لکھے گا اس میں, رائٹ, جو علی صاحب بات کر رہے تھے. بٹ وہ بیلنس کریٹ کرنا زبیر صاحب, اسپیشلی ایک ایسے ٹاپک, ایک ایسے نیش کے لیے جہاں پہ بہت سارے لوگ بات نہیں کرے, کہ ہم صرف اچھی باتیں نہیں بلکہ جو کرٹیکل یا کرٹیک ہے یا اس کا کرٹیکل انالیسس ہے, وہاں پہ ہم کیسے بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں سر, اسپیسیفکلی جب ماحولیاتی یہ جو جرنلزم ہے اس کے اوپر بات آتی ہے. جی زبیر, شکریہ بہت بہت. میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں. بات کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اسی کو آگے لے کے جاؤں. دیکھیں, پیشن جرنلزم ہی میں نہیں ہوتا, پیشن بہت ساری چیزوں میں ہے. ایک بندے کو ڈاکٹر بننے کا پیشن ہے, ایک کو انجینئر بننے کا پیشن ہے, ایک کو لائر بننے کا پیشن ہے. پیشن یا پروفیشن, پیشن ہی کو جب آپ پروفیشن بناتے ہیں تو پروفیشن کے اندر آپ کے لیے ارننگ بھی بڑی لازمی چیز ہے, بڑی ضروری بات ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اوور آل, اچھا میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کرنے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ مطلب ابھی میں کلیئر کر دوں کہ پاکستان کے اندر ایسے انوائرمنٹ جرنلسٹ, علی جبار جیسے انوائرمنٹ جرنلسٹ جن کا میں نے بہت نام سنا اور جن کی بہت زیادہ رپورٹ بنی, جب یہ پاکستانی میڈیا کے لیے میرے سمیت, مطلب میں خود ہوں, جب پاکستانی میڈیا کے لیے ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ انوائرمنٹ ہو, وائلڈ لائف ہو, کلائمیٹ چینج ہو, واٹر ہو, اس کے اندر چاشنی نہیں ہوتی, اس کو پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے پاکستانی میڈیا کے اندر کسی. لیکن اگر وہی رپورٹ BBC پہ چھپے گی, گارڈین پہ چھپے گی, نیو یارک ٹائم پہ چھپے گی, واشنگٹن ٹائم پہ چھپے گی, تو اس کو پورا پاکستان پڑھ رہا ہوتا ہے. بیسکلی ہمیں پاکستانی جو
मीडिया इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, उसको ये पता नहीं है, उसने अपने रिपोर्टर्स को ट्रेन नहीं किया, उसको पता नहीं कि एक चीज़ कैसे पढ़ेंगे। आप क्राइम की रिपोर्टों को बड़े शौक से पढ़ते हैं, लेकिन क्राइम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एनवायरनमेंट की होती हैं, वाइल्ड लाइफ की होती हैं, उसके अंदर नई चीज़ें होती हैं, लोग उनको पढ़ना चाह रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली ये हमारी पूरी की पूरी उस इंडस्ट्री का जो मीडिया इंडस्ट्री है, टेलीविजन, अखबारात, रेडियो, वेब, उसने अभी तक इसकी तरफ फोकस नहीं किया। उसे पता नहीं है कि मैं कैसे ट्रेन करूँगा। जिस वक़्त उसका रिपोर्टर ट्रेन नहीं होता, हम लोग ट्रेन नहीं होते, तो उस वक़्त उसके अंदर इतनी चाशनी और इतना मज़ा नहीं होता जिस वजह से पढ़े गए। ये एक बड़ा बेसिक वो है। अब और जब उसको पता ही नहीं है तो फिर वो कैसे उस चीज़ों को लेके आगे जाएगा? देखें, मीडिया हो या कोई भी प्रोफ़ेशन हो, इसके अंदर एक बिज़नेस मॉडल है। हमारे यहाँ जो बिज़नेस मॉडल है मीडिया का, टेलीविज़न चैनल का, उसको आप देख लें, उनके पास तो बिज़नेस मॉडल यही है जी कि जो हुकूमत के अंदर से जो इश्तिहारात मिल जाएँगे, या जो हमारे यहाँ अब सेठ, जितने भी सेठ हैं, कोई प्रॉपर्टी वाले और कोई घी इंडस्ट्री वाले, उनके टेलीविजन चैनल और अखबारात और टीवी हैं, तो फिर कैसे इंटरेस्ट पैदा होगा? इसके लिए तो पूरी की पूरी सोसाइटीज़ जो हैं, पूरे के पूरे जो लोग हैं, वो मिलकर काम करते हैं, वो अपनी जगह पे ट्रेन करते हैं। हमें तो इस क्वेश्चन पे गौर करना है कि गार्जियन में छपने वाली एक रिपोर्ट पाकिस्तान एनवायरनमेंट के हवाले से, वो वही रिपोर्ट होती है जो पाकिस्तान के न्यूज़ डॉन में 10-12 लाइन छपी होती है, उसको वो मॉडिफाई करके जब छाता है तो सारी दुनिया क्यों पढ़ रही है भाई? इसलिए कि वो जर्नलिस्ट ट्रेन है, जर्नलिस्ट सेंसिटिव हैं, उनको पता है कि कैसे रिपोर्ट करना है और किस तरीके से रिपोर्ट करना है। क्राइम की रिपोर्ट इंटरेस्टिंग हो सकती है तो एनवायरनमेंट की क्यों नहीं हो सकती? एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में क्यों नहीं नई चीज़ हो सकती? लेकिन अगर आपके यहाँ सिर्फ यही जो रिपोर्ट चलेगी जी, शराय काराकोरम पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया जी। ट्रैफिक ब्लॉक होने का रीज़न या उस रोड के बंद होने का रीज़न, ये आज तक किसी भी लोकल मीडिया ने नहीं किया और ना ही हमारा जर्नलिस्ट ना ट्रेन है कि वो कर सके। इल्ला के वो थर्ड पोल ने 1-2 स्टोरीज इसमें कर ली या कुछ और लोगों ने कर ली। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है हमारे पास। जुबैर साहब, बहुत बहुत अच्छी जी। बात आपने की। और कितने अरसे से हम देखते आ रहे हैं, किसी भी उसके अंदर जो मीडिया ट्रेनिंग की बात है तो उस पे शायद वो फोकस होता भी है कुछ इदारों का। आपके एक्सपीरियंस में आपसे मैं पूछूंगी ये, मगर जब से हम पेपर वाले न्यूज़पेपर कल्चर से डिजिटल मीडियम पे गए हैं तो तब तो स्कोप ज्यादा मैं आपकी बढ़ना बात को चाहिए। काट के जो मैं आपकी एक बात को काट के मीडिया ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात कर लूँ, जी सर, और ये बड़ी जी ज़रूरी है जब मीडिया ट्रेनिंग की बात करते हैं। हमने अक्सर देखा है, मैंने खुद दर्जनों ऐसी वर्कशॉप में गया जहाँ पे 15-20 मिनट 25 मिनट बैठा, मीडिया को ट्रेनिंग करने वाले खुद नहीं जान रहे होते कि वो क्या कह रहे हैं। अभी प्रिसाइसली। पिछले दिनों एक इस्लामाबाद के अंदर एक वाटर पे और इंडस रिवर पे कोई बंदा साहब बात कर रहे थे और ट्रेनिंग, और वो बता रहे थे जी कि वो पीएचडी करके आए हैं वाटर पे, जर्मनी से गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर के अलावा बाकी रिवर भी मौजूद हैं। जब ये सिचुएशन होगी ना, मैंने कहा कि हमें ग्राउंड लेवल पे हमें पता ही नहीं कि हमने करना क्या है, हमें ये समझ ही नहीं। फिर अली जवार ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि जब आप स्टोरी कर रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस देने वाले लोग नहीं मिलते। आपको जो मिलेगा वो आपको लेक्चर देना शुरू कर देगा, वो आपको समझाना शुरू कर देगा, नहीं यार ये मौलियात तो बड़ी अच्छी है, अच्छा आप क्या कर रहे हो? भाई मैंने आपसे जो बात पूछी तो नहीं है कि सिर्फ मीडिया जर्नलिस्ट और रिपोर्टर का नहीं, ये पूरी सोसाइटी का एक इशू है, डायलेमा है, बल्कि मैं तो उसको डायलेमा कहता हूँ हमेशा, कि लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे एमएस और पीएचडी कर रहे हैं एनवायरनमेंट साइंस, और इसमें उन बच्चों को नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है और करना क्या चाह रहे हैं, वो होगा क्या फ्यूचर के अंदर। ये एक बड़ा इशू है, और इस इशू को तो ओवरऑल समन सोसाइटी एडजस्ट किया जाता है। हाँ, अगर आप ये तवक्को करेंगे कि कोई मीडिया हाउसेस करेगा या हुकूमत जाके करेगी, तो उनका इंटरेस्ट इतना ही है जी कि आप न करें। I get your point, sir. आप बिल्कुल समन सेम व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बिन लाइक। और फिर अली साहब आप पे भी आऊंगी और यही सवाल पूछूंगी कि मीडिया ट्रेनिंग, जब आई एम श्योर आप लोगों ने अपने करियर में, आप लोगों की डिफिकल्ट कन्वर्जेशंस हुई होंगी अपने भी बॉसेस के साथ कि जी मुझे इसके ऊपर ट्रेनिंग चाहिए। वही जो अली साहब बात करें, जुबैर साहब बात करें, आपने भी समन यही कहा कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो साइंस नहीं पढ़ी हुई और घबरा के उससे उसका जो क्रिटिक करना है उसने, वो कैसे करेगा। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बिन लाइक, और कितनी जरूरी है मीडिया ट्रेनिंग, और कहाँ से हम वो फंडिंग के पूल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पे मीडिया का ये फोकस हो कि जी हमें ट्रेनिंग करवानी है अपने लोगों को।
میں بالکل ایگری کرتی ہوں زبیر صاحب سے اور علی صاحب سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹریننگس نہ ہونا ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. میں نے اپنے کیریئر میں یہ سیکھا کہ اگر ہمارا میڈیا ہاؤس, وہ تو کسی بھی رپورٹر کو ٹریننگ نہیں دے رہا, نہ صرف اگر انوائرمنٹ پہ ٹریننگ نہیں دے رہا, وہ کسی بھی اسپیکٹ پہ ٹریننگ نہیں دے رہا, تو ہمیں اپنے سیکھنے کا عمل روکنا نہیں چاہیے. تو میں جب خود اس فیلڈ میں آئی اور میں نے انوائرمنٹ کو کور کرنا شروع کیا, تو وہ ایک ہوتا ہے نا, وہ آپ کے وہ بنتے جاتے ہیں تانتا وہ نہیں, اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک آپ کے ساتھ لوگ ملتے رہتے ہیں, آپ رابطے بنتے جاتے ہیں. تو وہ ایسا بننا شروع ہوا کہ مختلف آرگنائزیشنز میں جانا ہوا, وہاں پہ جو آپ کے لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب ملنا ہوا, تو ہم نے اس موضوع پر بات کرنا شروع کی کہ کس طرح سے ہم آپ کی بنائی ہوئی رپورٹ کو لوگوں کے انٹرسٹ کے مطابق دکھا سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ایک اچھی ہیڈ لائن بنا سکتے ہیں. تو مجھے یاد ہے WWF کے آفس میں اس وقت کے جو PR تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے, ابو بکر. تو وہ ہم سب انوائرمنٹ جرنلسٹ کو لاہور کے بلا لیتے تھے اور ہم آپس میں بیٹھ کے گھنٹوں سوچتے تھے کہ اچھا ہم نے کس طرح سے, اگر ایک ڈولفن پر جو آپ کو دریائے سندھ میں ڈولفن اگر نایاب ہوتی جا رہی ہے, تو اس پہ ہم نے کس طرح سے جو ان کی رپورٹ آئی ہے اس کو کس طرح سے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے بنانا ہے اور اپنے ادارے کو کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو ہم اس پہ خوب بحث و مباحثہ کرتے تھے اور پھر ہم اس پہ ایک اچھی رپورٹ تیار کر لیتے تھے. اس کے بعد پھر میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ نہیں, مجھے مختلف ورک شاپس کے لیے خود اپلائی کرنا ہے. ورک شاپ والے میرے پاس نہیں آئیں گے, یا انہیں میرا نہیں پتا کہ لاہور میں سمن بیٹھی ہے اور اس کو انوائرمنٹ کی رپورٹنگ میں کوئی دلچسپی ہے. تو میں خود اس طرح کی ورک شاپس ڈھونڈنے لگ گئی اور خود لوگ کچھ پھر بعد میں اپروچ کرنے لگ گئے. اور میں نے نہ صرف پاکستان لیول پہ بلکہ باہر کے ملکوں میں جا کر بھی بہت سی اس طرح کی ٹریننگز لی. اور مجھے میرے ادارے والوں سے پرمیشن آبویسلی لینی پڑتی تھی کہ مجھے اس کے لیے چھٹی چاہیے. ان سے چھٹی لینا بھی ایک مشکل کام تھا, لیکن میں نے کسی بھی طرح اس کو اپنی رکاوٹ نہیں سمجھا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسی چیز نے مجھے اتنا ٹرینڈ کر دیا کہ میں اب میرے ادارے کو پتا ہے کہ ہاں اگر یہ کوئی خبر لے کر آئی ہے تو وہ ٹھیک ہوگی. اور اب انوائرمنٹ رپورٹنگ پہ میں کسی بھی قسم کا کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی آئیڈیا دیتی ہوں, وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتا. وہ لوگ اس کو اپروو کرتے ہیں, چاہے میں جب نیشنل میڈیا میں تھی یا چاہے اب میں انٹرنیشنل میڈیا میں ہوں, کیونکہ میں نے اپنی ایک پہچان بنا لی کہ ہاں یہ خبر جو میں لے کر آئی ہوں یہ واقعی کوئی کرائسس ہے یا کرائسس ہونے والا ہے. سو پھر اسی طرح کے پول سے ہمارے اور بڑے کنیکشنز ملتے ہیں. میرا یہاں پر ابھی تو ہم بالکل انوائرمنٹ پہ چلے گئے ہیں, لیکن ابھی جو آپ لوگوں کا ٹاپک یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی انڈسٹری ہے جو اکاؤنٹیبل ہونی چاہیے میڈیا کو, یا میڈیا جن سے سوال پوچھ سکتا ہے, اس میں صرف انوائرمنٹ ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی انڈسٹری نہیں ہے بلکہ بہت سی انڈسٹریز ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ لیڈ کہاں سے ملتی ہے, لوگوں سے. بات کر لیتے ہیں ساہیوال کول پاور پلانٹ کی. ساہیوال کول پاور پلانٹ جو ہے, وہاں کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا جی کہ ان کی جو زرعی فصلیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں, رات کے وقت بھی لائٹ چلتی ہے, جو پولینیشن کا عمل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اب میں نے اپنے طریقے میں ایک ایسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتی ہوں, وہاں پہ میں ون سائڈڈ پکچر نہیں دکھا سکتی ہوں. مجھے وہاں پہ انڈسٹری سے بھی بات کرنی ہے, جو لوگ وہ کول پاور پلانٹ چلا رہے ہیں مجھے ان سے بھی بات کرنی ہے, مجھے گورنمنٹ سے بھی بات کرنی ہے جو کہ پرمیشن دے گی. اب اس میں جتنے لوگ ہیں مجھے سب سے بات کرنی ہے. اب میرے پاس لوگ تو ہیں, لیکن میں کیا وہاں پر ایسی چلی جاؤں گی وہ کور کرنے کے لیے؟ مجھے ساری پکچر کو کلیئر کرنا ہے. لیکن میں بارہا اس کمپنی سے رابطہ کرتی رہی, پاکستانی کمپنی نہیں تھی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد گورنمنٹ, چونکہ میرے اس وقت جو وہاں پر لوگ تھے گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ میں, وہ میرے اچھے جان پہچان والے تھے, تو انہوں نے مجھ سے اس بارے میں بات کری, تو میرا وہ سائڈ کور ہو گئی کیونکہ انہوں نے پرمیشن دی تھی, وہ اس کے لیے جواب دیتے. پھر جب ہم کول پاور پلانٹ کے آس پاس کی جگہوں پہ گئے, کسانوں سے ملے, وہاں کے لوگوں سے ملے, تو جو ان کے مسائل تھے وہ ہم نے لیے. تو یہاں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو ان سے پوچھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, کیا وہ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں. میں ایک بہت ویل ناؤن سیمنٹ انڈسٹری میں گئی, کلر کا ہار میں ہے وہ, اور وہاں پر ہمیں جانا کہ کیسا ملا, اسی طرح جو ہمارے بہت سے اپنے گروپس بنے ہوتے ہیں ان لوگوں نے انہیں اپروچ کیا اور انہوں نے ہمیں خود وزٹ کروایا کہ سیمنٹ بنتا کیسے ہے. لیکن تب ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جب ہم ان کا انڈسٹری کا وزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک پلانٹ اپنا بند رکھا ہوا تھا اور ایک چلایا ہوا تھا, جبکہ وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر آپ رات یہاں ٹھہریں تو آپ کو پتا چلے کہ کتنا یہاں پر ہمارے گھروں میں کتنا وہ آ کے گرتا ہے, دھواں ہوتا ہے یا جو بھی پارٹیکلز ہیں. تو مطلب پھر ہمیں خود وہاں پہ انویسٹیگیٹو ریسرچ کرنی پڑی. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ رپورٹر اپنا پوائنٹ آف ویو خود نہیں بتا سکتا, کیونکہ کسی بھی رپورٹ میں رپورٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتاتا ہے, تو ہمیں لوگوں کے منہ سے وہ سننا پڑتا ہے, یا لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں تو ہم وہاں سے لوگوں کے مسائل سنے, وہاں سے انڈسٹری کا پوائنٹ آف ویو شامل کیا کہ یہ انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ اس نے اتنی کیپیسٹی کا پاور اپنا سیمنٹ پلانٹ ہے, اس کی کیا
چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں جو کہ وہ انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی ساری ESG پالیسیز ہمیں بتائیں, تو اس سے ہمیں ایک بیلنسڈ سٹوری مل گئی, جس سے لوگوں کو انڈسٹری کا بھی جواب مل گیا, اور لوگوں کی پریشانی بھی وہیں کی وہیں تھی, وہ اسے ڈینائی کر رہے تھے. تو ہم نے کچھ نہیں کہا, جو تھا وہ وہاں کے لوگوں نے بتایا اور انڈسٹری نے بھی بتایا. اس کے بعد میں نے جب مطلب سیمنٹ انڈسٹری پہ رپورٹ کرنے کی کوشش کی, صرف لوگوں کے ہی ہمیں جو پوائنٹ آف ویو تھے وہ ملے, کیونکہ پھر میں کسی ریفرنس سے نہیں جا رہی تھی, تو انڈسٹری اندر ہی نہیں آنے دیتی. تو جب انڈسٹری اندر ہی نہیں آنے دے گی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سی ESGs پہ کام کر رہے ہیں, ان کی کون سی پالیسیز اچھی ہیں, ان کی کون سی پریکٹسز اچھی ہیں. تو پھر ہمیں مجبوراً یہ لکھنا پڑ جاتا ہے کہ فلاں انڈسٹری نے اس موضوع پر بات کرنے سے انکار کر دیا, یا انہوں نے فون نہیں سنا. تو یہ بہت سی بالکل. مجھے ایرن بروکووچ یاد آ گئی سمن اس پہ, اور کتنا بڑا اس کے اوپر انوائرمنٹل رپورٹنگ, وہ بھی ایک وہ تھا. علی صاحب, یہ والے بہت اچھا پوائنٹ ہے. میں اس سے آپ کی تھاٹس لینا چاہوں گی کہ جہاں چیلنجز کیا ہیں, میڈیا بہت سارے ہیں, یہ ہم چیلنجز کی ہی بات کر رہے ہیں, اور پھر اپرچونٹی کہاں رہتی ہے کہ جب ہم نے ہولسٹک لرننگ کرنی ہے اور ہولسٹک رپورٹنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے, تو اس میں کیا چیلنج ہے, اور پھر ان چیلنجز کو آپ لوگ کیسے اپنی اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. بیکاز وہی والی بات ہے کہ یہ اتنا نیش ٹاپک ہے, تو کیا کس طریقے سے اپرچونٹیز, کیا از اٹ اے پرسن ایچ فار ہمسیلف, اور خود ہی جا کے اپنے لیے خود ہی رستے تلاش کرنے پڑتے ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں کہ مے بی ان دا فیوچر کوئی ڈونر انٹریکشن ہو یا کنٹریبیوشن آئے تو اس پہ مزید کوئی بہتری آ سکتی ہے. اٹس اے ٹو وے ٹریفک بیسکلی. ایک تو دیکھیں, جب ایک جرنلسٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس نے جب سٹوری پہ اپنی لیڈ پہ کام کرنا شروع کرتا ہے وہ, تو ڈیفینیٹلی وہ بلائنڈ ہوتا ہے. اس کے پاس خالی ایک لائن یا ایک پیس آف انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ پرابلم ہے, اس کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے. وہ تو جب اس کو اپنا سٹوری بورڈ بناتا ہے, اس پہ کام شروع کرتا ہے, پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ کن کن باتوں کا اسے بیسک ادراک ہی نہیں ہے سوری, کہ کیا کرنا کیسے ہے. اب اس میں جو ٹریننگز کی یہاں بات ہوئی نا, میں آپ اس میں بڑی ایک مزے کی بات ہے. ایک دن میں آپ مجھے کیسے بتائیں گے گلیشیئر کور کیسے ہوتا ہے؟ آپ ایک دن میں مجھے کیسے بتائیں گے کہ جی ہیلتھ کا, کلائمیٹ چینج کا ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ کیا ہے, اور ہیٹ ویوز ہر سال ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 4 ایئرس کیسے کم کر رہی ہے, اور میں نے یا اپنا جو جارگن ہے, سائنٹیفک جارگن ہے, اس کو امپروو ایک دن میں, اور وہ بھی وداؤٹ اینی ایکسرسائز, اینی گروپ ایکٹیویٹی. ہماری جتنی ڈونرز کی ٹریننگ ہوئی ہیں اسلام آباد بیسڈ, میجورٹی ایک بندہ آتا ہے, وہ اپنی ایک سٹوری سناتا ہے, ایک لیکچر دیتا ہے بڑا ہی کنونسنگ سا, کہ جس میں ہم آدھے سے زیادہ پہلے اس کے نالج سے ہی تھوڑا سا, یا زبیر صاحب والی بات ہے, یا تو اس کا بڑا کمال کا نالج ہوگا, یا پھر وہ ایسی کوئی اس کا بے ڈھنگا سا نالج ہوگا, سوری ٹو سے, کہ ہم خود شک میں پڑ جائیں گے کہ آئے کیوں تھے اس ٹریننگ میں, کیا سیکھنے آئے تھے. اور کوئی یعنی کہ اینڈ پہ ایکسرسائز یا ٹریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ مجھے ایک نالج دے رہے ہیں, اس کے بعد مجھ سے پریکٹس کروا کے چیک کر رہے ہیں کہ آیا میں اس پوری ٹریننگ میں اٹینٹو تھا بھی کہ نہیں, میں نے سیکھا کیا. کوئی سیمولیشن ایکسرسائز نہیں, کچھ نہیں. یعنی میں مختلف ٹریننگز, میں نے کوئی 8 سے 10 ٹریننگز اپنے 8 سال کے کریئر میں اٹینڈ کی ہیں, جو یہ لوکل ہیں ساری اسلام آباد بیسڈ, سوائے NDMA کی ایک ٹریننگ کے. مجھے کسی ٹریننگ میں, اور وہیں سے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ اگر انہوں نے 3 دن مسلسل مجھے بلایا, میرے سمیت 8-10 جرنلسٹ اور بھی تھے, ہم نے 2 دن مسلسل خالی یہ سٹڈی کیا لیکچرز میں, کوشچن آنسرز میں, کہ یہ ڈیزاسٹر رپورٹنگ ہے کیا. ہم نے جب وہ بیسک SOPs TORs ڈیسائیڈ کر لیے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, یہ تیاری ہماری ہونی چاہیے, لاسٹ ڈے ہم سمجھ رہے تھے کہ اب سرٹیفکیٹ ملے گا. لاسٹ ڈے جب ہم آئے تو انہوں نے کہا جی آج آپ نے سیمولیشن ایکسرسائز ہے, اور آج آپ نے جو آئیڈیاز دیے تھے نا, اب ان کو ذرا پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. آپ نے یہ آئیڈیا دیا تھا جی کہ ایک ایمرجنسی روم ہونا چاہیے, تو بنائیں یہاں پہ کھڑے کھڑے, کوئی چیئرز کچھ بھی نہیں پڑا ہوا ہال میں. انہوں نے کہا خیالی امیجنری ایسے بنائیں اور بیہیو کریں کہ آپ ایمرجنسی روم میں, آپ نے یہیں سے DC کو رابطہ کرنا ہے, آپ نے فیلڈ میں نکلنا ہے, کیسے. تو دین آئی ریئلائزڈ کہ جب تک پریکٹیکل ایک ہوگا ہی نہیں کسی ایکسرسائز کا, ٹریننگ کا, جرنلسٹ کو کب سمجھ آئے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر تو مجھے بیسک نالج, چلے اپنا وہ پورا آئیڈیا سمجھ آ گیا سٹوری کا, بیسک کانسیپٹس بھی کلیئر ہیں, بٹ بائی دا ٹائم کنیکٹنگ ڈاٹس وہ میں سٹارٹ کروں گا تو ڈیفینیٹلی, کیونکہ میرا ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں ہوگا. میں مثال دیتا ہوں کہ گلیشیئر, جیسے شسپر گلیشیئر تھا,
اب ہمارا ایک کالیگ جو اسکردو کا بیسک ایک نیٹو رہنے والا ہے، وہ یہاں اسلام آباد بیسڈ ایک جرنلسٹ، اللہ بخشے وہ فوت ہو گئے تھے اپنی بیپر کے دوران ہی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ایکسپریس ٹریبیون میں تھے، شبیر حسین. اب اس بندے کا کیونکہ نیچرل نالج تھا اتنا زیادہ گلیشیئر کے اوپر، وہ اس کو ہم سے زیادہ اچھی طرح سمجھ کے کر سکتا تھا کہ گلیشیئر کو کور کیسے کرنا ہے. ہر گھنٹے بعد اس کی کیونکہ شیپ بدل رہی تھی تو رپورٹنگ بھی بدل رہی تھی. اس بندے کو، اس کو دیکھ کے ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ جی ہمیں گلیشیئر میلٹنگ کو بھی پڑھنا چاہیے. اور وہاں ہمیں پتا چلا کہ یہ بالکل ہی اتنی آسان فیلڈ نہیں ہے جتنی ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں. تو چیلنجز جو بیسکلی ہمیں آتے ہیں نا، ایک تو جیسے میم نے کہا کہ ہمیں ایکسپرٹ ملتے، زبیر صاحب نے بھی کہا کہ جی ہمیں جو ایکسپرٹ کمنٹ کرنے والا چاہیے. ہمارے ایکسپرٹس خود ہی اپنے آپ میں کنفیوز ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، الٹا ہمیں بھی کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے جو میری بیسٹ پریکٹس رہی ہوتی تھی، میں کوشچن ایئر پہلے بنا لیتا تھا، اس کوشچن ایئر تک انہیں محدود رکھتا تھا. اس کے بعد اگر مجھے لگے کہ نہیں مزید بات کرنی چاہیے تو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم چلتے تھے. رہی بات ٹریننگ کی اپرچونٹی کے، وہ ہم کیسے لیتے تھے؟ انہی ایکسپرٹس کے پاس جن سے ہم بات کر رہے ہیں. جیسے اب ایک GCISC ہمارا منسٹری کا آتھورائزڈ ایک اوتھینٹک تھنک ٹینک ہے، گلوبل کلائمیٹ چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر. اس کا کام ہی یہی ہے، اس نے ریجنل، لوکل، گلوبل کلائمیٹ ماڈلز بنانے ہیں. ہم نے ان کے پاس جاتے رہتے تھے فریکوینٹلی بات کرنے، اور انہی کو ہم نے کہا کہ آپ کیوں نہیں ہماری، آپ سب کی ٹریننگ کرا رہے ہیں، ہمیں کیوں اگنور کیا ہوا ہے. دین دے کیم فارورڈ، انہوں نے ڈونر انگیج کیا، مگر وہ بھی 2 ڈے ٹریننگ تھی. اس میں بھی جو میری سجیشن کے باوجود انہوں نے کہا جی کوشچن آنسر ایکسٹینسو رکھ لیتے ہیں، سیمولیشن ایکسرسائز نہیں کریں گے. تو دیکھیں جو ٹریننگ اپرچونٹیز یا ڈونرز بھی پلان کرتے ہیں نا، ان کو ہمیں یہ فلوٹ کرنا چاہیے کہ ایک دن میں آپ ہمیں علامہ نہیں بنا سکتے، یا آپ ہمیں جو ہے نا وہ ڈیوڈ ایٹنبرو نہیں بنا دیں گے ایک دن میں. اٹ ول ٹیک اے فیو ڈیز. آپ کی ٹریننگ ایٹ لیسٹ کم سے کم 2 ڈیز یا 3 ڈیز ہو، جس میں ایک گروپ ایکٹیویٹی یا پریکٹیکل ہو، جس کے بعد آپ کو بھی پتا چلے یہ کتنے لوگ اٹینٹیو بیٹھے تھے، کتنے سیریس تھے، کتنے نان سیریس تھے. علی صاحب، میں ابھی آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، پھر زبیر صاحب آپ پہ آؤں گی، انسمن آپ پہ آؤں گی. مجھے بتائیے کہ ابھی یہ جو SCCP کا رول آیا ہے، انہوں نے ESG سسٹین اپنا ایک پورٹل بنایا ہے جس پہ وہ ہمیں کچھ اچھی کنسرٹڈ ایفرٹ نظر آنے لگی ہے کہ ہاں جی یہ سیریس ہے. حکومتی ادارہ سارے کام نہیں کر سکتا، مگر وہ سیریس ہے کہ اب وہاں پہ اس طرح کی کنورزیشنز ہونی شروع ہوں اور پاتھ ویز بنے سب کے لیے. Unfortunately, علی صاحب، سمن اینڈ زبیر صاحب، مے بی آپ with our help also can initiate that conversations کہ یار ہمیں یہاں سے ہی جو اچھی میڈیا کی جو خبریں ہیں، جو کہ میڈیا وردی ہیں، نیوز وردی ہیں، وہ آنا شروع کریں. تو اگلے کچھ سالوں میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو انوائرمنٹل اور سسٹینیبلٹی رپورٹنگ کا کلچر ہے وہ کیسے بدلے گا، اور ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے جس سے ہم بہتری کی طرف جائیں؟ جی علی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر زبیر صاحب. اچھا زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، چلے زبیر صاحب وانٹڈ ٹو سے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. دیکھیں، کوئی بھی انڈسٹری، آپ نے SCCP کی بات کی کہ SCCP نے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ایک کیا، اس نے ایک سٹیپ اٹھایا، اس نے کمپنیوں کو باؤنڈ کیا کہ آپ اپنی رپورٹ بھی دیں اور یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، فلاں بھی کریں، جو کچھ بھی ہے بلا بلا. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس قوانین کیا ہیں. ہر ملک کے اندر جتنے بھی آپ کے یورپ، امریکہ، برطانیہ، کسی بھی سنگاپور، جاپان، کسی بھی چیز کا آپ نام لے لیں، وہاں پہ قوانین موجود ہے اور وہاں پہ ٹریننگ موجود ہے. آپ پاکستان میں تو جگہ جگہ تھوک سکتے ہیں، لیکن آپ جب یہاں سے بیٹھ کے دبئی مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، آپ تھوکیں گے تو وہ آپ کو پکڑ کے اندر جیل میں ڈالیں گے اور آپ سے ریال پیسے بھی لیں گے. وہاں پہ لا بھی ہے، وہاں پہ امپلیمنٹیشن بھی ہے. پاکستان میں آپ کی تو ابھی تک جرنلسٹ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. پھر آپ کا میڈیا، مطلب کیا میڈیا پیشن تو ہوا، مطلب پیشن تو ہوا، میں آیا جرنلزم، میرا پیشن تھا 2 سال 4 سال 5 سال، لیکن کیا میں زندگی اس پیشن کے سارے گزاروں گا؟ ایک ڈاکٹر زندگی اس پیشن کے سارے گزارے گا، اس کو ملے گا کچھ نہیں. وکیل تو میڈیا کا بھی ایک پیشن ہے. کچھ لوگ، سمن یا علی جابر یا اور کچھ 2 4 5 6 7 نام ہے، ٹوٹل پاکستان میں انوائرمنٹ رپورٹنگ کرنے والے اتنے ہی نام ہیں جن کے ہم رپورٹیں پڑھتے رہتے ہیں. باقی تو نہیں ہے. پاکستان کے اندر تو کچھ 30 35 ٹیلی ویژن چینل ہیں، کچھ 70 80 تو 200 300 اخبارات رجسٹر ہیں. وہ کیا کریں جب تک آپ کے لاز قوانین نہیں ہوں گے جس میں کچھ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن، آپ کے انوائرمنٹ لاز کلیئر کٹ نہیں ہوں گے، واضح نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، جب تک آپ بالکل واضح میڈیا ہاؤسز کو حکومتی اس سے آزاد
آزاد نہیں کریں گے, ان کا بزنس ماڈل آزاد نہیں کریں گے, وہ اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ PID کا پریس ریلیز چھاپیں گے تو ان کو اشتہار ملے گا, اس وقت تک چیزیں بہتری کی طرف جانا بہت مشکل ہے. کچھ لوگ, میں نے تو کہا سمن, میں ان کی سٹوریز پڑھتا رہتا ہوں, یا علی جابر, میری پہلے ملاقات تھی, میری خواہش تھی علی جابر سے بھی بات تو ان سے بھی, لیکن بدقسمتی سے ہو نہیں سکی. یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان کو ٹرین کرتی ہیں. جیسے علی جابر نے بات کی کہ ٹریننگ, تو وہ ایک سسٹینیبل ٹریننگ کا میٹر ہوتا ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب VO میں یا BBC میں یا CNN میں سٹوری ایسے نہیں لگتی, وہ سب سے پہلے ہی دیکھیں گے کہ اس میں ہیومن انٹرسٹ کیا ہے. 100 آدمی مر گیا, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, مر گیا کیا, لیکن اگر اس میں کوئی ہیومن اینگل ہے تو وہ سٹوری ہے. اور اس میں جرنلسٹ, اور یہ سسٹینیبل پروسیس ہوتا ہے. آپ ایڈیٹر سے بات کرتے ہو, آپ لوگوں سے بات کرتے ہو, سے بات کرتے ہو, اس وقت تک چیزوں کا بہتری کی طرف جانا ممکن نہیں ہے. آپ ایک مثال سمجھ لیں, دنیا بھر کا میڈیا, تمام یورپ امریکہ کا میڈیا اپنے ممالک کی وزارت خارجہ فورن پالیسی پہ زیادہ ڈسکس نہیں کرتا, بہت کم کرتا ہے. لیکن جب ان کے انٹرنل ایشوز, جب ان کے انٹرنل لا کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اپنے ملک کو نہیں چھوڑتا. ٹونی بلیئر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا, آپ کی گوانتانامو بے کی سکینڈل وہ امریکن میڈیا نے لایا. اب دنیا کے اندر سب بڑے بڑے سکینڈل لے لے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا میڈیا حکومتی پابندیوں سے آزاد ہے, اس کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہے. میں یہی میری گزارش. بالکل ٹھیک ہے زبیر صاحب, ویری ویلڈ پوائنٹ. اب جی علی صاحب, کیا بہتری, کیا اسٹیپس ہمیں لینے چاہیے اسپیسیفکلی انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی رپورٹنگ کے لیے؟ میرا اس میں یہ ٹیک ہے کہ ٹو ہیو نو اسٹیپ اٹ از بیٹر ٹو ہیو سم اسٹیپس. ایک چیز کا سٹارٹ تو کیا گیا نا, اب اس میں یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نیویگیٹ کریں, پاتھ ڈائریکشن ایک دے دیں. دیکھیں یہ جو ESG ہے, یہ کوئی ہم بظاہر تو دیکھنے میں کسی بھی ایک فلرشنگ بزنس کے لیے وہ اپنے لیے ایک وہ لگے گا اس کو کہ جیسے کوئی ریسٹرکشن ہے میرے پہ امپوز کی جا رہی یا ایڈڈ برڈن ہے. بٹ جب اس سے وہ آؤٹ کم نکالے گا نا کہ اس کی سسٹینیبل پریکٹسز کی وجہ سے انکم میں اور پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی میں کتنا انکریز ہو رہا ہے, تو پھر اس کو وہ بھاگ کے کرے گا, پھر بلکہ پرچار بھی کرے گا پیپسیکو کی طرح کہ ہم اتنے پلاسٹک کی بوٹلز کو 1 سال میں ریسائیکل کر رہے ہیں, ہم انوائرمنٹ سے اتنا لٹر ہوئی بوٹل جو ہے وہ نکال رہے ہیں, اس کو ری یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہمیں جو پاکستان میں کرنا پڑے گا نا, کئی ایسی فرمز ہیں جو کر رہی ہیں مگر ان کی کوئی پروجیکشن نہیں ہے اور یا انہیں پتہ نہیں ہے. اسلام آباد میں کوئی میرے خیال سے 8 سے 9 یا اس سے زیادہ اسٹیل ملز ہیں, انہیں ڈرائی اسکربرز لگوائے DG EPA نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ, سپریم کورٹ میں کیس لڑ کے 1 کروڑ روپے کی وہ لوکلی ڈیولپ ٹیکنالوجی تھی. پہلے بہت لڑائی ہوئی, انہوں نے بہت برا بلا کہا DG EPA کو. آپ کو انٹرسٹنگلی آپ حیران ہوں گی کہ وہ جو بلیک کاربن سک کر رہی تھی نا مشینز, ایک بیگ 25 kg کا ہوتا تھا جو ایسے رول ہو کے مشین اس کو ڈمپ کرتی تھی. وہ جب انہوں نے مارکیٹ میں بیچا تو 85,000 کا وہ ایک بیگ تھا, اور ایک دن کی آمدن ان کی کم سے کم بھی جو تھی نا وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی. یہ 1 کروڑ روپے انہوں نے 9 سے 11 مہینوں کے درمیان ریکور کر لیے. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اسٹیل نہیں بک رہا, کاربن زیادہ بک رہا ہے, وہ ایک کی دیکھا دیکھی سب نے لگانا شروع کر دیا. وہ پہلے جو گالیاں دیتے تھے اب وہ ڈبل انکم کما رہے ہیں. اب یہ ایک سسٹینیبلٹی کی چھوٹی سی ایگزامپل میں نے دی ہے. ہمیں اسی طرح کی سٹوریز کرتے ہوئے پہلے تو ایک ایشو کو, ڈیفینیٹلی یہ ہماری جاب ہے, ہم ایشو کہیں گے. یہ نہیں کہ ہم اب ESG کے ٹیگ کے اندر ہم ان کو یہ پنچ نہیں کریں گے جی کہ یہ آپ نے مستی یا شرارت انوائرمنٹ میں کی ہے, وہ لائن ہم لکھیں گے, مگر اس کے ساتھ جو آپ نے سولوشن دیا ہے ہم اس کو کریٹیکلی انالائز کرتے ہوئے نیچے اینڈ تک آ کر یہ بتائیں گے کہ یہ آپ نے اچھی پریکٹس کی ہے اور اس کو سب کو فالو کرنا چاہیے. ہاں اب اس میں انڈسٹری کا رول زیادہ ہوگا کہ وہ کتنا ایفیشینٹلی اپنا, ایک تو ڈیٹا کلیکشن, یہ ہمارے یہاں ویسے ہم نے ایک وبا بنایا کہ پرائیویٹ سیکٹر بڑا جو ہے نا وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے, وہ ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں. کسی کو اچھا نہیں لگتا ریکارڈ کیپنگ کرنا, اس کو سنبھالنا, اینالائز کرنا. بہت کم کوئی پروفیشنل ہوگا بندہ جس کا ویژن ہوگا وہ ایسے کر رہا ہوگا. ہمیں چاہیے ہم یہ اس چیز کو پش کرنا شروع کریں کہ ریکارڈ کیپنگ, ڈیٹا انالیسس کے ساتھ پھر رپورٹ جنریشن, اس رپورٹ کے ساتھ پھر میڈیا ڈسیمینیشن, کہ ریگولرلی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کریں, پریس کلب آئیں یا پریس والوں کو اپنے پاس بلائیں, جیسے بھی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ اپنے پاس بلائیں کہ ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں نئی اس طرح کی چیزوں کو اندر سے دیکھنے کا موقع ملے. اسی بہانے ڈائریکٹ انٹریکشن میں ایک اچھی کنورسیشن, ایک اچھا نیٹ ورک آپ بنائیں گے, وہ دور سے بیٹھ کے خالی ایک ہینڈ آؤٹ منہ پہ مارنے سے کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہم سب کو اپنا ایک ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ہمیں ویلکم ایک دوسرے کو کرنا پڑے گا. ہم پہلے بندوقیں تان کے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ نہیں آپ ہل نہیں سکتے, آپ نے ایسے کیا تو آپ ایسے کریں. نہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیونیکیشن کی آرٹ ہے
हमें ESG को भी एज अ मॉडल लेके चलना पड़ेगा. Bilkul, very valid point, Ali Saab. Thank you so much for that. Someone moving on to you for your final comments. What do you feel कि वे फॉरवर्ड होनी चाहिए और कहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज को खुद ही एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल अली की बात से शुरू करूंगी. जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हमें कनेक्शंस बनाने हैं, हमें बातों को समझना है, कम्युनिकेशन बेहतर बनानी है. अगर इदारे ऑब्वियसली उनके अपने रूल्स हैं, वो आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है वो आपको उसमें एंटर नहीं होने देंगे. लेट्स सपोज के हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अच्छा काम हम कह सकते हैं कर रहे हैं, जो कि ESGs को फॉलो कर रहे हैं आई गेस, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं. मीडिया का जोर कहाँ पे निकलता है, क्योंकि अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज मीडिया को ठीक है, जो प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनकी एक अलग अप्रोच है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनकी एक अलग अप्रोच है. अगर उन्हें स्टोरी मिल भी जाती है तो उनके लिए जरूरी होता है विजुअल्स इकट्ठे करना, और वो विजुअल्स इकट्ठे वो उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि वो इंडस्ट्री उनको अंदर आने की इजाजत नहीं देती है. बाहर से आप उनकी बिल्डिंग कितना बना लेंगे, तो उसके लिए हमें एक अच्छा जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करना पड़ता है उन इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि वो हमें बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आने दें. तो ये चीज़ें हम लोग वो जो बड़े बिग शार्क्स हैं वो तो शायद मीडिया को वो अगर हम उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं नहीं करते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो अगर आप उनके खिलाफ भी खबर चला रहे हैं अनटिल अनलेस के कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बन जाता. हम लोगों का जोर कहाँ निकलता है, हम ऐसी इंडस्ट्रीज पे चले जाते हैं जो रोड साइड होती हैं, जिनका धुआं नजर आ रहा है, जिनको आप दरवाजा आप खोलेंगे और वो आपसे डर जाएंगे कि अच्छा मीडिया वाले आ गए, कैमरे वाले आ गए, वो खुद ही सामान छोड़ के भाग जाएंगे, या हम किसी इन्वायरमेंट टीम के साथ जाके वहां पर छापा मार देंगे, तो वो हमें अंदर आने देंगे. तो मेरा ख्याल है कि वो इंडस्ट्रीज जिनका हम पे बस नहीं चलता उनको तो हम बहुत अच्छे से दिखा देते हैं, लेकिन बेसिक जो एनवायरमेंट पोल्यूशन का सबब बन रही हैं, या जो बहुत अच्छी कोई आप कह लें ऐसी पॉलिसीज बना सकती हैं लोगों के लिए जो कि बेनिफिशियल हो आवाम के लिए, उन लोगों को तक तो हम पहुंचते ही नहीं है, या उनकी रिपोर्ट्स हम क्यों नहीं दिखाते, उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते हैं. तो मेरा ख्याल है हमें उन इंडस्ट्रीज के साथ भी जो जर्नलिस्ट है उसको अपने रवाबित बेहतर करने की ज़रूरत है. उन पे ना अपना एतमाद उनका जीतने की ज़रूरत है कि हम अगर आ रहे हैं आपके पास तो ये हमारी जॉब है, हमने वो पॉइंट भी दिखाना है जिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपके साथ, हम आपका पॉइंट भी ले रहे हैं. तो ये लोगों को खुद जज करने दें कि क्या आप ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज, सियालकोट इंडस्ट्रीज आप चले जाएं, वो लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं, क्योंकि वहां का जितना भी माल है वो बाहर के मुल्कों में जा रहा है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं. तो वो बहुत सी जो उनके क्लाइंट्स हैं उन्हें वो जो बोलते हैं उन्होंने वो सारा कंप्लायंस करना होता है. अगर वहां पे बच्चों ने काम नहीं करना, चाइल्ड लेबर नहीं वो करते हैं, या एनवायरमेंट पॉलिसीज हैं, तो उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो चीजें बताई जा रही हैं वो कर रहे हैं, और वो मीडिया के साथ शेयर करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है. हिचकिचाएंगे कौन? जिनको शायद मीडिया फेम की जरूरत नहीं है, या वो इन कामों में नहीं पढ़ना चाहते हैं. तो हमें बहुत से अच्छे लिंकेजेस डेवलप करने की जरूरत है, हमें ट्रेनिंग्स की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग हमें जिसको खुद इंटरेस्ट है वो खुद उसे ढूंढे और जाकर जो है वो उस पर काम करे. और सबसे बढ़कर मैं इस वक्त समझती हूँ कि अली जाबिर साहब हैं, मोहम्मद जुबैर साहब हैं, मैं हो गई, हम इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग में शबीना फराज का नाम बहुत सुनते हैं, आफिया सलाम का नाम बहुत सुनते हैं, बहुत लोग और हैं जो ये काम कर रहे हैं. लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन हु आर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म? मैं बहुत परेशान होती हूँ उन बच्चों को देखकर जो आते हैं हमारे पास और वो आकर रिपोर्टिंग में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, वो भी एनवायरमेंट रिपोर्टिंग में, वो सिर्फ कैमरा के आगे खड़े होकर लाइव रिपोर्टिंग करना चाहते हैं ताकि वहां से उन्हें एक स्कोप मिले, वो प्रोग्रामिंग में चले जाएं, वो एंकरिंग में चले जाएं. तो जब सब और मैं अभी पिछले दिनों मेरा एक यूनिवर्सिटी जाना हुआ और वहां पर मैं ज्यादातर बच्चों से बात करती हूँ तो सबने अपने यूट्यूब चैनल्स खोले हुए थे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोले हुए थे, और हमें अब जाकर भी हम सीखते हैं कि एथिक्स क्या होती हैं, जर्नलिज्म, और हम बहुत सी चीजें अब भी सीख रहे होते हैं. और वो बच्चे बिना एक ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के बगैर, एक ऑर्गेनाइजेशन से सीखे बगैर वो इस फील्ड में आ रहे हैं, और वो सिर्फ अपना आप दिखाना चाहते हैं. उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या चीज कैमरा पे बोलनी है, क्या नहीं बोलनी, कितनी अपनी उन्होंने ऑडिट अपना खुद उन्होंने कैसा करना है. तो मुझे उन बच्चों को देख के बहुत टेंशन होती है कि वो आते हैं और हमें कहते हैं कि भाई हमें कैमरा के आगे खड़े हो जाएं, और वो उस रिपोर्टिंग को सीख ही नहीं रहे हैं. तो कौन होगा जो कि अभी तो चले हम इस फील्ड में हैं और अल्लाह करे वो आते रहे, लेकिन वो कैसे ये चीज आगे बढ़ेगी?
Wonderful points, all three of you. Thank you so much. I think time अब हमारा हो गया है वेबिनार का कि हम क्लोज करें इसको. A lot of valid points. कैसे एक अपना go getterness, transparency, I think एक common theme आ रही है कि कैसे हमने लेके जाना है, और capacity building not only for the existing ones but वही बात है कि इसको as a career of choice भी बनाए, as a niche of choice भी बनाए उन बच्चों के लिए who want to then pursue this particular field now that they have more access to information and access to media channels as well, like someone is saying. So I'll move on to Usman Saab for the closure. इस सारे जो बहुत हमारी एक इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन रही है, और मेरे ख्याल से मुझे मीडिया 2.0 कन्वर्जेशन का एक आइडिया आ गया है जो हम कंसोर्शियम में शेयर करेंगे कि कैसे हमें इसकी तरफ लेके जाना चाहिए. बट आज की कन्वर्जेशन को कुछ फ्यूचर स्टेप्स क्या हमें लेने चाहिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैसे ऑन बोर्ड करना चाहिए. जी उस्मान साहब, फॉर द फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स. जी थैंक यू नूर, थैंक यू अली साहब, जुबैर साहब, समन साहिबा, आप लोगों के वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो आई वांट टू जस्ट गो बैक इन टाइम, यू नो, इस वेबिनार के तवसत से कि देखें, हमें इस वेबिनार में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी जो थोड़ी सी नेगेटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव अप्रोच की तरफ थी. ठीक है, अच्छा, लाइक दे से कि जो ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम. अली साहब ने कुछ डोनर्स की बात की और उन्होंने बताया कि वो एक दिन का जो है सेमिनार हुआ, उसमें चीज़ें बताई गई. इन्होंने ग्लेशियर रिपोर्टिंग के बारे में रिपीटेडली बात की और बहुत सारा है. तो मैं एक इस अपने कंसोर्टियम के तवसत से अली साहब को और जुबैर साहब को और समन साहिबा को एक अपनी तरफ से कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि वी कैन ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग सेशन फॉर द प्रेस क्लब, जहाँ पर भी हैं, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, जहाँ पर भी हैं, जिधर हम आपको और आपके कॉलीग्स को बेसिक जो है ऑफ ESG कि ESG है क्या और उसके अंदर क्या चीज़ है, वो हम विद इन द नेक्स्ट 30 डेज हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं, ताकि आपको लगे कि जो है यार जो हमने इस सेमिनार से जो कमिटमेंट की है वो हम फुलफिल कर रहे हैं. उसके अंदर हम आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं देंगे, जस्ट बेसिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और एजुकेशन विल बी द थीम. Following on from that training session, what I commit is कि हम आपके साथ एक mentorship program करेंगे. Not complicated, I am using the word mentorship, but हम आपके साथ एक WhatsApp ग्रुप बना के या जो भी कम्युनिकेशन का तरीका बेहतर हो सकता है आपकी फ्रेटर्निटी के लिए, आपके कॉलीग्स के लिए, आपके लोगों के लिए, कि जहाँ पर आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, वो हम आपको रेडीली अवेलेबल और हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे. तो ये सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ कि वी विल हेल्प एंड सपोर्ट यू एज यू नो, ऑब्वियसली आप लोगों को, ताकि इस चीज़ की बेहतरी आए. क्योंकि तीनों स्पीकर्स ने जो बात की है उसके अंदर मेजॉरिटी यही लगा कि देयर इज लैक ऑफ इनिशिएटिव और लैक ऑफ सपोर्ट और लैक ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड दैट. सो उसको अगर हम समराइज करें तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये 2 एलिमेंट्स करने के लिए स्ट्रेट अवे तैयार हैं. अली साहब, आपकी जो अपना कंसोर्टियम है उसकी जो एनवायरनमेंट के हिसाब से है, वी आर हैप्पी टू वर्क अलॉन्ग विद दैट and educate the masses and educate your colleagues. So ये हमारी commitment, हमारे जो consortium की commitment, I am speaking on behalf of the consortium, ये हम आपके साथ करेंगे. Now going towards जो different experiences हैं, देखें पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें they are in their infancy, ठीक है. आप environment ले लें, आप you know social governance ले लें, आप मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसके अंदर है, ठीक है. And let me take you back to, you know, जब when Pakistan came into being 1947. अच्छा, हमारा policing system तो 1947 में भी था, ठीक है. अच्छा, वो policing system is, मैं एक example दे रहा हूँ खाली, ठीक है. वो policing system अभी भी वही है और उसको जो उसमें कोई बेहतरी लाने की कोशिश की गई या कोई चीज़ हुई
وہ نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے, بٹ دی سسٹم از دیئر. تو اگر ہم کہیں کہ یار ایکسکیوز می کہ جو ہمارا جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ابھی تک درست نہیں ہوئی ہیں, اس پہ ایجوکیشن نہیں ہو سکی, تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں پولیسنگ سسٹم کی, وہ 1947 سے ٹھیک نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے, تو اٹ ول ٹیک ٹائم اور وہ چیزیں ہیں, بٹ واٹ وی نیڈ ٹو اپریشیٹ از دیٹ دیر از سم ٹریکشن دیر. ڈونرز جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. اوبیسلی ہماری جو پولیٹیکل رجیم ہے انسٹیبلٹی کی طرف جائیں اس کو, یا جو بھی آپ اس کو کہیں, اس کے اندر ایک فقدان ہے, ٹھیک ہے. ابھی جیسے پہلے AEDB ایک ادارہ تھا, اب اس کو مرج کر دیا ہے ایک اور ادارے کے ساتھ. تو یہ جو پالیسی چینج ہیں, یہ شفٹ ہیں, اس سے چیزوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ جو جب آتی ہے اس کا ایک ڈفرینٹ نیریٹو ہوتا ہے انوائرمنٹ کے بارے میں یا گورننس کے بارے میں یا اس میں. بٹ دی پوائنٹ آف دی میٹر از کہ چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں چل رہی ہیں. اینڈ آئی فیل فار علی صاحب, سمن صاحبہ, زبیر صاحب, ٹھیک ہے نا, کہ آپ لوگوں کو مے بی دیر از لیک آف گائیڈنس آن ESG, یا مے بی دیر از لیک آف ٹریننگ اینڈ ایوری تھنگ ایلس. اینڈ لائک آئی سیڈ ہمارا جو نیٹ ورک ہے کنسورٹیم ہے, اینڈ میں دس پروگرام از گوئنگ لائیو اینڈ آور لسنرز آر لسننگ ایز ویل. میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ ود ان نیکسٹ 30 days وی کین آرگنائز اے ٹریننگ سیشن آپ کے کولیگس کے لیے, اینڈ ایز بگ ایز یو وانٹ, ٹھیک ہے نا, 50 بندہ, 100 بندہ, 150 بندہ, ہم آپ کو اس کا بالکل وہ کریں گے. اینڈ وی آر ولنگ ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ ایز وی گو along. تو میری طرف سے کلوزنگ یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو پلیز جو ہے ایک نیگیٹو سٹانس میں نہ لیں. دیر از اے لاٹ آف پازیٹیو تھنگس ہیپننگ. اسد صاحب انفارچونیٹلی ہمیں جوائن نہیں کر سکے, لیکن آپ اسد صاحب کی اگر ڈائری دیکھیں اور اگر آپ ان سے ٹائم لیں کہ یار میں نے نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی ہے ٹیوزڈے کو, تو he will probably not have time because he's so busy speaking at different seminars, symposium, workshops. He's doing so many things. So there is issues ہیں, اور میں نے جیسے رائٹلی آپ کو بتایا ہے 1947 پولیسنگ وہ ایشو ہے, اور یہ انوائرمنٹ اور یہ جو ہمارا گورننس کا اسپیکٹ ہے یہ تو ابھی بالکل ہی بیبی سٹیپس لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ ہمیں جو ہے اس کے اندر ایک پازیٹیو اس کو دیکھے, اور یہ سپورٹ کے ایلیمنٹس آپ کے ساتھ ہیں, اور جو ہمارے جرنلسٹ جو سوسائٹی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں جرنلزم ان ٹرمز آف جو آؤٹ ریچ ہے, ٹھیک ہے, وہ دیٹ از سو ہیوج, ہیومنگس, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی ٹی وی چینل پہ چلے جائیں, پرنٹ میڈیا کے اوپر چلے جائیں, اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو کوالٹی آف دیٹ رپورٹنگ, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف جو پہلے تھی ان کمپیریزن ٹو آج سے 20 سال پہلے ٹو ٹوڈے, اٹ ہیز مووڈ ہیپس اینڈ باؤنڈ. سو لیٹس اسٹے پازیٹیو, اور ہم آف ایئر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین آرگنائز اے سیشن اور چیزیں آگے لے کر چلیں. بٹ میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹے پازیٹیو. اینڈ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جو شاید ابھی ظاہراً عملاً نظر نہ آ رہی ہوں, لیکن in the coming years things will get better. So I thank you Ali Saab, Saman Saiba, Zubair Saab for your participation and for sharing critical thoughts. Ali Saab, آپ کا especially on the glacier coverage جو ہے وہ کافی مطلب انسائٹفل ہے کہ آپ کے جو کولیگ ادھر کور کر رہے تھے تو اس کو ہے. تو thank you very much for your time, and inshallah we'll continue this conversation off air. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Till we join you next time with another live ESG webinar. Stay tuned. Just follow us on our LinkedIn pages and you can get to know more about what's coming up next. So thank you so much, respected speakers, Usman Saab, Vikas. We'll see you on the other side. Assalamu alaikum. Thank you. Well, Thank you, Ji. Allah Hafiz.